ہوتا ہے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. رب ہمیں کوئی ولی دے دے, ہمیں کوئی نصیر دے دے. فرمایا کافر کا ولی نہیں ہوتا, کافر کا نصیر نہیں ہوتا, مومن کا ولی بھی ہوتا ہے, مومن کا نصیر بھی ہوتا ہے. محتشم سامعین حضرات, اب اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رہے, قرآن مجید میں لفظ دعا کا ذکر ہے اور اس دعا کے لحاظ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہتے الدعاء هو العبادہ, بس پکارنا کسی کو یہ عبادت ہے. اگر تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے, یا غوث کہو گے, تو یہ تم نے عبادت کر دی نبی علیہ السلام کی, معاذ اللہ. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے دعا لغوی اور دوسری ہے دعا شرعی. شرعی دعا ہے عبادت اور وہ رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے, اور جہاں تک لغوی دعا ہے وہ رب نے اپنے بندوں کے لیے اس کو جائز رکھا ہے. ابھی اس کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں. اس سلسلہ میں ان لوگوں کی بھول نکالنے کے لیے یہ سورہ مریم کی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ قرآن سے تفسیر سامنے آئے کہ قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظ دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا, اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا. بت پرست, بتوں کے پجاری, وہ ان کی پوجا کرتے ہیں. کسی کو یا سے ندا کرنا اللہ کے ولی کو یہ پوجا نہیں ہے, یہ رب کی مدد کو مانگنے کا ایک طریقہ ہے. وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس قوم کو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو میں انہیں بھی چھوڑ کے جا رہا. یہ لفظ بولے. اب آگے خود انہوں نے سورہ مریم میں اس بات کو جس وقت دہرایا تو آیت نمبر 48 کے اندر اس چیز کی انہوں نے سورہ مریم میں وضاحت کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جدا ہو کے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو. غور کرنا تھوڑا سا, اگلا جملہ کیا ہے؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ نے خود اس جگہ جہاں پر لفظ آیا تھا تدعون, اس کی جگہ لفظ یعبدون استعمال کر کے اسی آیت کے بعد یہ واضح کر دیا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا, اس کا معنی بندگی کرنا ہوتا ہے. یہ واضح کر دیا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا, اس کا معنی بندگی کرنا ہوتا ہے. اس سلسلہ میں اگر کسی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے اختلاف ہے, آؤ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ پڑھ لو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس مقام پر تدعونا کا معنی کرتے ہوئے کہتے وہ کنارا گیرم از شما و از آنچے می پرستید بغیر از خدا آنچے می پرستید بغیر از خدا وکہم عبادت کرد پروردگار خود را امید است کہ نباشم بسبب پرستش پروردگار خود بدبخت. اب یہاں پر کہنے لگے حضرت شاہ ولی اللہ کہ میں چھوڑ رہا ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو اور میں اپنے رب کی بندگی میں نامراد نہیں بنوں گا. جو ترجمہ حضرت نے کیا وہی ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے. اور اس مقام پر تو محمود الحسن کو بھی یہ کہنا پڑا, یہ ترجمہ ان کا بھی پڑھو اور پوچھو ان سے کہ آج فتوے لگا رہے ہو, کل تک تم یہی ترجمہ کرتے رہے کہ جب دعا کا لفظ من دون اللہ کے لیے ہوتا ہے قرآن میں اس کا مطلب پوجا کرنا ہوتا, اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا. کیا ہے ترجمہ اشرف تھانوی کا؟ اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں گا اور امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا. اب عبادت والا ترجمہ تدعون اور یدعون کا ترجمہ پکارنا نہیں کیا, عبادت والا کیا ہے. ایسے ہی اس مقام پر محمود الحسن کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ہے کہ چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوجتے ہو پکارتے ہو نہیں ہے. لہذا آج مزید بگاڑ آیا تو اس کا ترجمہ پکارنا کرنے لگے, اور شروع سے لے کر آج تک ابھی میں صحابہ سے اس زمانے تک حوالے پیش کروں گا کہ اللہ کے بندوں کو یا سے پکارنا یہ عبادت نہیں ہے. قرآن کی کوئی آیت اس بارے میں موجود نہیں ہے. اور الدعاء هو العبادہ کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو پھر آؤ
علم بلاغت کی طرف آؤ، اصول کی طرف. اس بات کو بلاغیوں نے بیان کیا. مختصر المعانی میں سعد الدین تفتازانی مسند علیہ کے احوال میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ضمیر فصل آتی ہے درمیان میں، الدعاء هو العبادہ، مطلب کیا بنے گا؟ فرمایا یہاں پر مسند کو مسند الیہ پہ بند کیا جاتا ہے، مسند الیہ کو مسند پہ بند نہیں کیا جاتا. مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جس وقت کہا جائے زید هو القائم، تو قائم زید پر بند ہے، زید قائم پہ بند نہیں ہے. مطلب کیا بنا کہ قائم زید ہی ہے، یہ ترجمہ کریں گے، لیکن یہ ترجمہ نہیں کریں کہ زید قائم ہی ہے. قائم صرف زید ہے، لیکن زید قائم ہونے کے علاوہ بھی شان رکھتا ہے. تو قانون بتا رہا ہے الدعاء والعبادہ، عبادت دعا ہی ہے، کہ عبادت تو دعا پہ بند ہے مگر دعا عبادت پہ بند نہیں ہے. دعا کا ایک فرد عبادت بھی ہے اور دوسرا فرد عبادت کے علاوہ بھی ہے. بتوں کے لیے قرآن میں استعمال ہے تو عبادت کے معنی میں ہے، اور قرآن مجید میں لغوی طور پر کتنے مقامات پر ہے وہاں عبادت کے معنی پہ نہیں ہے. لہذا ولیوں کو پکارنا یا سے ندا کرنا، اس کو کسی آیت سے بھی عبادت نہیں ثابت کیا جا سکتا. یہ وہ محبت ہے جس کا طریقہ رب نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے. اب اس کی وضاحت کے لیے تھوڑا سا تمہیں مزید صبر کرنا پڑے گا، اور آپ اللہ